شریف میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا، سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ اخلاص کا معیار کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کو اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے، اس اخلاص کا معیار کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کلمہ طیبہ پڑھ لیا نا تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے، یہ اخلاص ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اچھا اب بتائیں اس میں سے کون سا مشکل کام ہے جی؟ جو اللہ نے حرام کیا ہے اس سے بچنا ہے، کلمہ طیبہ میں اخلاص آ جائے گا، سبحان اللہ اکبر۔ ایک اور روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے رب نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ وہ میری امت کے ہر اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا جو بھی لا الہ الا اللہ لے کر میرے پاس آئے گا اور اس نے اس کے ساتھ کسی چیز کو ملایا ہوا نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کس چیز کو ملایا ہوا نہیں ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کی حرص کو، دنیا کی خاطر جمع کرنا، دنیا کی خاطر منع کرنا۔ اللہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا، مسلمان ہے، آخرت پر اس کو اب یقین بھی ہے، پھر بھی یہ حال ہے کہ دنیا پہ یوں مرے جا رہا ہے، جو کچھ جمع کر رہے ہیں میرے پاس آئے، اور جب کوئی غریب مدد کے لیے پکارتا ہے تو دیتا ہی نہیں ہے، کس لیے کہ میرے پاس کم ہو جائے گا۔ جمع کر رہا ہے کہ میں سب سے امیر ہو جاؤں، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو دیتا ہی نہیں کہ کم ہو جائے گا، کنجوس بھی ہے، بخیل بھی ہے۔ اللہ پتہ چلا مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ضرورت کے لیے جمع کرے لیکن جب دینے کا وقت آئے تو رب کے راستے میں دل کھول کر دے بھی۔ اللہ